الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. حضرات گرامی، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، ہم تمام لوگوں کو وجود بخشا، ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، سرفراز کیا، ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار ساز و سامان مہیا کیے، ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو لاتعداد نعمتوں سے مزین کیا. اور حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی جو کہ آخری نبی ہیں، جو کہ تمام امت کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، قیامت تک کے لیے رسول اور نبی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عظیم الشان خطاب رحمت للعالمین سے نوازا، تمام مخلوقات کے لیے رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور سے اور تمام انسانوں کو، جناتوں کو عام طور سے اتنی بہترین تعلیمات سے نوازا، جن تعلیمات کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تعلیمات دی کہ جن تعلیمات کے ذریعے سے انسان جنت میں جانا ممکن کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اچھا انسان بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی جنتی بننے کا حقدار بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول اور نبی پر رحمت برکت نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. حضرات گرامی، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اصل موضوع پر آتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر ایک مخصوص وقت کے لیے وجود بخشا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود تو بخشا ہے، ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سچی حقیقت یہ ہے کہ یہ وجود ایک متعین وقت تک ہے. یہ وجود ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ چاہیں، یا جب تک دنیا قائم ہے، یا جب تک سورج چمک رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، تب تک آپ کا وجود ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وجود ملنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت وہ یہ ہے کہ یہ وجود دائمی نہیں ہے بلکہ وقتی ہے.
ایک متعین وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر بھیجا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک عمر پانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے چرند و پرند ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو. یعنی کوئی بھی چیز ایک وقت تک نہیں رہتی. حالانکہ ہمارا جو موضوع ہے اور جس چیز کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے وہ انسان ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ بلڈنگ ہے، کیا یہ 1000 سال تک ایسی رہے گی؟ کیا ہمیشہ کے لیے ایسے ہی نظر آئے گی جیسے آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ لکڑیاں جو جس کے دروازے بنے ہوئے ہیں یا جس کا فریم وغیرہ یہاں پر لگا ہوا ہے، کیا آپ میں سے کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ ایک دن آئے گا کہ اس کا بھی وقت پورا ہو جائے گا، اس کو دیمک لگ جائے گا، کیڑے مکوڑے لگ جائیں گے، کھا جائیں گے، بھربھرے بنا دیں گے، ختم کر دیں گے، زمیندوز ہو جائے گا. یہ بلڈنگ بھی ایک وقت تک کے لیے ہے. دھیرے 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 کئی سال کے بعد، ایسا نہیں کہ فوراً ایسا ہوگا، لیکن کئی سال کے بعد ایسا ضرور ہوگا کہ اس بلڈنگ کی مرمت کی ضرورت پڑ جائے گی، یا ایسا بھی دور آئے گا کہ بلڈنگ کو ختم کر کے نئے سرے سے بنانا پڑے گا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان تو انسان، جن تو جن، تمام جاندار تو جاندار، یہ جو مری ہوئی چیزیں ہیں، نباتات اور جمادات، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محدود وقت کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے. یہی ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ایک نفس کو موت کا چسکا ضرور لگے گا. ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس کو موت سے دو چار ہونا ہے. اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کافر مشرک بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ایک اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. بہت کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا وہ انکار نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ موت. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، موت آئے گی. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، یا اس کو سچی حقیقت سمجھیے، کہ کسی بھی صورت میں انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک متعین وقت کے لیے آیا ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں مرنے والا بتا کر کے جاتا ہے. مرنے والا ہمیں درس دے کر کے جاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں تم آئے ہو، تمہارے پہلے ہم آئے تھے اور آ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن تمہیں ایک سبق دے کر کے جا رہے ہیں کہ ہم آئے تھے دنیا کے اندر، بہت کچھ کیا، لیکن سب کچھ دنیا میں رہ گیا. ہمیں جب اٹھایا گیا تو اٹھا کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا. قبر کے اندر مال و متاع میں سے کچھ بھی نہیں رکھا گیا، یا ایسی چیزیں جس پر ہماری خواہشات دم بھرتی تھی اس میں سے بھی کچھ نہیں رکھا گیا. ہمارا کپڑا ایک کفن ہے. ہمیں جو پسند کپڑا تھا اس دنیا کے اندر وہ بھی کپڑے نہیں رکھے گئے، ان میں سے ایک بھی جوڑا قبر کے اندر نہیں رکھا گیا. جو گھڑی مجھے پسند رہتی تھی، بہت سارے لوگوں کے پاس 5-5 10-10 گھڑیاں ہوتی ہیں، شوقیہ مزاج ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گلاس یعنی چشمہ لگاتے ہیں، کئی کئی طرح کا چشمہ رکھے ہوئے ہیں، اور بدل بدل کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں. جوتے کئی لوگوں کے پاس آپ کو 10-10 طرح کے جوتے ملیں گے، کبھی کوئی جوتا پہنتے ہیں، کبھی کوئی جوتا پہنتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں بہت شوق ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو دکھاوا بھی کرتے ہیں، ریا نمود بھی کرتے ہیں اس میں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ریا نمود تو نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا شوق ہے. ان میں سے کچھ بھی ان کے قبر میں نہیں رکھا گیا. اگر وہ گناہ کار تھا اور گناہ کا بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا، مثلا ٹی وی کے ذریعے سے وہ مووی وغیرہ دیکھتا تھا، اور اسی طریقے سے موبائل کے ذریعے سے وہ اگر ناجائز کام کرتا تھا، تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے قبر میں نہیں رکھا گیا. یعنی اس کے گناہ کا بھی سامان اس کے قبر میں نہیں رکھا گیا، اور اس کے فائدے کے سامان کو بھی اس کی قبر میں نہیں رکھے گئے، بلکہ اس کی قبر میں کیا رکھا گیا؟ صرف اور صرف اس کو رکھا گیا اور اس کا اعمال رکھا گیا. کیا وہ دنیا کے اندر کرتا تھا، اور اس کا حساب کتاب اب کیا ہونا ہے، وہی اس کی قبر کے اندر رکھا گیا. اس کا نام اعمال
اور اسی طریقے سے اس کے دیگر اعمال. اب فرشتے اس سے سوال جواب کریں گے، فرشتے اس سے باز پرس کریں گے، اور اس سوال کا جیسا جواب ہوگا ویسا اس کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا، ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ رونق، یہ مایا جال، مایا نگری کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس لے اور ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں جس طریقے سے نافرمان لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مرنے کے بعد انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. مومن کا معاملہ بہت دوسرا ہے. مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے مومن اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. مومن اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، غلط استعمال نہیں کرتا. اس کو مال ملا ہوا ہے، اس مال کا وہ حق ادا کرتا ہے، اس مال کو وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. ایسا نہیں کہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے. اگر مال جمع کر کے رکھے گا تو کیا ہوگا، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، حقوق ادا کرے گا، اگر مال کا یا جو بھی اس کے حقدار ہیں اس کو دے گا تو کیا ہوگا، دونوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہر اس شخص کے لیے برائی ہے، ویل گھاٹی ہے. ویل جہنم کی ایک گھاٹی کو کہا جاتا ہے، اور اس گھاٹی کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس میں ڈالا جائے گا کسی کو تو 40 سال بھی لگ جائیں گے لیکن تہ تک وہ نہیں پہنچ پائے گا. یعنی وہ تہ جو ہوتی ہے، تہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سطح، وہاں تک وہ نہیں پہنچ پائے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کس کے لیے ویل ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اشارے کنائے میں یا واضح طور پر کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت چغل خوری میں ملوث ہے، اس کے لیے ویل ہے. الذی جمع مالہ وعددہ، وہ آدمی ہے وہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین صفات پر روشنی ڈالی ہے. یعنی وہ صفات جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے، چاہے مالدار ہو چاہے نہ ہو. اگر مالدار ہے تو بھی وہ گنتا رہتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی گنتا رہتا ہے، کہیں کم تو نہیں پڑ گیا. اب ایک آدمی کو 1000 روپے کا کام ہے تو وہ جمع کرتا رہتا ہے کہ 1000 روپیہ ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے اپنا. لیکن یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ ان مالداروں کی طرف اشارہ ہے، ان پیسے والوں کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں نے مال تو جمع کیا لیکن اس کو غلط نیت سے کاؤنٹ کیا، غلط نیت سے اسے جمع کر. اور کہاں جا کر کے گاڑی پھنس جاتی ہے، وہ اگلی آیت ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، کبھی میرا مال مجھ سے الگ نہیں ہوگا. وہ یہ سوچتا رہتا ہے، آج 1 لاکھ ہوا، کل 2 لاکھ ہوا، پرسوں 5 لاکھ ہوا، 10 لاکھ ہوا، اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہتا رہے گا، کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا. یحسب ان مالہ اخلدا، کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مال اس کا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. دنیا ہی میں اس کو دگا دے گا، مرنے کے بعد تو چھوڑ ہی دیجئے. مرنے کے بعد تو کوئی ایک گڈی بھی، 1 روپیہ، ایک آنا بھی نہیں رکھنے والا ہے قبر کے اندر. لیکن آج دنیا ہی کے اندر اس کو دگا مل جائے گی. ذرا سے اس کی عمر بڑی ہو جائے، اس کی اولاد تھوڑا سا جوان ہو جائے، تھوڑا سا طاقت اور قوت حاصل ہو جائے اس کے جوان اولاد کو، تھوڑا سا بزنس سنبھالنے لگے، تھوڑا سا اختیار ان کے پاس آ جائے، اس کے بعد دیکھو باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، باپ کا اختیار سلب کر لیتے ہیں. باپ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اولاد اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، نہیں نہیں ابا ایسے نہیں، ایسے ہوگا. اور باپ بھی جو ہے بالکل بے قوت کی حالت میں، ایسی حالت کی جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں چل پاتا ہے، اس میں وہ خاموش ہو کر کے کنارے بیٹھ جاتا ہے. دنیا ہی میں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا مال میرے کام نہیں آنے والا. اور حقیقت یہ کہ مرنے کے بعد آپ کا جو مال ہے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی اولاد میں بٹ جائے گا. اسی لیے مرنے سے پہلے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے تو مرنے سے پہلے کچھ کر جائیے، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کے بعد کیا کرے گی آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ کچھ کہہ کر کے بھی جائیں لیکن آپ کی اولاد کچھ نہ کرے. اور وہ کام کیا ہے معلوم ہے، مرنے سے پہلے انسان کو کر جانا چاہیے، وہ یہ کہ کچھ وصیت کر دینا چاہیے. وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ کے لیے لکھ دے. وصیت کبھی جو ہے وارثین کے لیے نہیں کی جاتی ہے. لا وصیت لوارث،
حدیث بالکل واضح ہے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے داروں کا حصہ مقرر کر دیا ہے، وارثین کا حصہ مقرر کر دیا ہے، لڑکا کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، سب کا حصہ مقرر ہے۔ کسی وارثین کو وصیت کرنا حرام ہے۔ اگر باپ یہ کہہ کر کے مرتا ہے، یا جس کا مال ہے، جیسے ماں ہی ہے، ماں کے پاس بہت مال ہے، اب وہ انتقال کرنے لگی تو وہ یہ کہہ کر کے مرے کہ فلاں بیٹوا کو زیادہ دے دینا، فلاں بیٹے کو کم دے دینا، وہ فلاں لڑکی جو ہے غریب ہے اس کو اتنا دے دینا، وہ امیر ہے اس کو اتنا دے دینا، نہیں، کچھ بھی وصیت نہیں کر سکتے وارثین کو، کیونکہ وارثین کو تو حق ملنا ہے، اور اولاد میں تفریق نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک اولاد کو زیادہ دے دو، ایک اولاد کو کم دے دو۔ اگر یہ کرو گے تو بھی جہنم میں ٹھکانہ بننے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بہت مشہور ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، کہ انہوں نے اپنے بعض بیٹے کو کچھ دیا، بعض کو نہیں دیا، اور کہا کہ یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے یہ بات بتائی ہے، یہ میرے بعض بیٹے کو دیتے ہو، بعض کو نہیں دیتے ہو؟ کہا کہ میں اس پر راضی نہیں رہوں گی جب تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لو، جاؤ جا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤ کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ وہ گئے، اور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بیوی ایسا کہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پوچھا کہ کیا تم نے سب کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے یا کسی خاص کو دیا؟ کہا کہ نہیں، سب کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے، کسی خاص کو دیا ہے۔ کہا کہ یہ ظلم ہے، اپنے اولاد میں انصاف کرو، کسی کو کم زیادہ مت کرو، اگر کسی اولاد کو تحفہ دے رہے ہو تو سب کو تحفہ دو، کسی اولاد کو دے رہے ہو کچھ چیز تو سب کو دو، اگر تم کسی کو دیتے ہو کسی کو نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وارثین ہوتے ہیں، یعنی یہ تو تحفہ بھی ہوا، اور مرنے کے بعد جو انسان چھوڑ کر کے جاتا ہے یا جیتے جی وہ اپنی اولاد کے اندر اپنے حصے میں سے کچھ بھی اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بالکل متعین کر دیا ہے قرآن میں سورہ نساء میں، بالکل آخری یہ جو پارہ ہے، چوتھا پارہ، پانچواں پارہ جو شروع ہوتا ہے، چوتھا پارے کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ذکر کر دیا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا نہیں ملے گا، کس کا کیا حق ہوتا ہے۔ تو وصیت کس کو ہوگی؟ وصیت غیر وارثین کو ہوگی، جو وارث نہیں بنتے ہیں ان کو وصیت ہوگی، اور وہ وصیت کس لیے ہوگی؟ وہ وصیت اس لیے ہوگی تاکہ آپ کا مال کچھ اللہ کی راہ میں چلا جائے۔ جب آپ کا مال اللہ کی راہ میں جائے گا تو یہی آپ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صاف حدیث ہے، آپ 50 بدعت کرتے رہیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے رہیے، کھلواڑ کرتے رہیے، وہ آپ تک رہے گا، اس کا انجام آپ کو یا ہمیں مرنے کے بعد ملے گا۔ لیکن کیا مردے کو پہنچتا ہے؟ مر گیا جو آدمی یا عورت، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کو کیا پہنچے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب آدم کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو انقطع عمله، اس کا سارا عمل اب منقطع ہو گیا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ صدقات و خیرات نہیں کر سکتا، جیسے باحیات جب تھا وہ تو کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، الا من ثلاث، مگر 3 راستہ اللہ نے کھول دیا ہے۔ 3 راستے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ وہ 3 عمل کون سے؟ اب یہ غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بھی موت سے 2 ہونا ہے، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ جن کو یہ حدیث معلوم ہوگی وہ بہت اچھا کام کر کے انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں گے۔ اب وہ کیا 3 کام ہے وہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں الا من ثلاث، مگر 3 چیز ایسی ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، جو اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اگر اولاد اچھا کام کرے گی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر اولاد ہماری غلط کام کرے گی اور ہم نے دنیا میں زندگی میں اس کی تربیت نہیں کی ہے تو اس کا عذاب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کا عذاب نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے تربیت کر دی ہے، صحیح راستہ بتا دیا ہے، پھر بھی وہ غلط راستے کی طرف جاتا ہے، تب اس کا عذاب ہمیں نہیں ملے گا۔
لیکن اگر اولاد کی ہم نے تربیت نہیں کی ہے، ہماری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ غلط راستے کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے عذاب کا ایک حصہ بھی ہمارے سر پر آئے گا. اور نیکی کا تو ہر حال میں آٹومیٹک وہ ایک سلسلہ چلنے لگے گا، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی کھیتی ہوتی ہے، اور اولاد اچھا کام کرے تو دعا کرے چاہے نہ کرے، وہ آٹومیٹک اپنے آپ کو ثواب پہنچنے لگے گا. لیکن اگر اولاد دعائیں کرنے لگے تب تو سونے پہ سہاگا ہے. اگر اولاد یہ کہے یا اللہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو انہیں معاف کر دے، دعائیں پڑھے اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب والخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. یہ دعا کرنا چاہیے. یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا والی جو حدیث ہے، جو دعا ہے. ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ دعا خالی جنازے کے وقت کرتے ہیں. جنازہ ختم، دعا ختم، قبر پر مٹی ڈال دیے، وہاں پر جو بھی ہم نے اللہ سے دعا کی اس کے بعد ہمارا معاملہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے ہمارے ماں باپ سے یا ہمارے جو بھی عزیز و اقارب ہیں. ہم دفن کرنے تک ان کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد دعا ہم بھول جاتے ہیں. ہم جب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 50 چیز کے لیے دعا کریں، یا اللہ برکت ہو جائے ہمارے کاروبار میں، یا اللہ یہ پارٹی خوش ہو جائے، وہ پارٹی خوش ہو جائے، یہاں وہ ہو جائے، وہاں 50 طرح کی دعائیں کرتے ہیں نا، اس میں یہ دعا بھی آپ شامل کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعائیں ہماری زبان پر نہیں ہیں، اس دعا کو ہم بھول چکے ہیں. اور اسی طریقے سے مغفرت کی وہ تمام دعائیں جو نماز جنازہ کے وقت پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، نیت کر کے کہ یہ دعا ہم اپنے والدین کے لیے پڑھ رہے ہیں یا والد کے لیے پڑھ رہے ہیں یا جس کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. نیت اپنے دماغ میں کر لیجئے، اپنے دل میں کر لیجئے اور یہ دعائیں پڑھیے. اللہ انہیں معاف کر دے، ورحم ہوں ان کے اوپر رحم فرما، وعافی ان کو عافیت دے، واعف عنہ ان سے درگزر کر، معاف بھی کر اور درگزر بھی کر. انہوں نے جو گناہ کیے ہیں دنیا کے اندر، اے اللہ تو ان سے درگزر کر، واعف عنہ، واکرم نزلہ اور ان کی اچھی مہمان نوازی کر، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ووسع مدخلہ اور جو ان کے رہنے کی جگہ ہے تو اس کو کشادہ کر دے، یعنی قبر کو تو کشادہ کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد اور ان کو نہلا دے پانی سے، والثلج والبرد اور اسی طرح اولوں سے اور برف سے ان کو نہلا دے، دھلا دے. کیوں نہلا دے؟ مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک کر دے. کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طریقے سے تو بالکل میلا کچیلا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور سفید کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے، ویسے ہی ان کو صاف ستھرا کر دے. کس چیز سے؟ من الذنوب، گناہوں سے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری. اور اے اللہ تبارک و تعالی تو ان کو وہ گھر عطا فرما جو گھر تو نے دنیا میں دیا تھا اس سے بہتر گھر عطا فرما. دارن خیرا من داری، جو ان کا گھر تھا دنیا کے اندر اس سے کہیں بہترین گھر عطا فرما. زوجن خیرا من زوجی، جو ان کا جوڑا دنیا کے اندر تھا، یعنی کپل تھے، اگر مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، تو جو ان کا جوڑا تھا اللہ بہترین جوڑا تو انہیں عطا فرما. اہلن خیرا من اہلی، اور ان کے جو اہل و عیال تھے ان سے کہیں زیادہ بہتر اہل و عیال عطا فرما. وادخلہ الجنہ، اور تو ان کو جنت میں داخل کر دے. واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار، اور ان کو تو جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے. یہ دعا ہمیں دن رات یہی کام آنے والی چیز ہے. ہم 50 بدعتیں کرتے رہتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ انسان انتقال کر کے دنیا سے جاتا ہے، ابھی پورا خاندان غمگین ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر دیگیں کھانا بنا کر کے پورے خاندان کو کھلایا جانے لگتا ہے. یہ عجیب رواج ہے. یہ رواج تو آج تک دماغ میں گھسا ہی نہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا. ایک گھر غمگین ہے، اگر ہاسپٹلائز رہا مریض تو پتہ نہیں کتنا روپیہ لگا ہوگا، وہی جانتا ہوگا. اگر لاکھوں روپے تک لگ گئے ہوں گے اس کے علاج میں تو وہی جانتا ہوگا اتنا روپیہ اس میں خرچ ہو گیا. آدمی بھی چلا گیا، انسان بھی چلا گیا، انتقال ہو گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد ابھی دوسرے دن کیا ہوتا ہے، پورے خاندان کو بلا کر کے پھول فاتحہ کے نام پر دعوت عام کی جاتی ہے. یہ ذرا سوچو اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے؟
میں اس کو اسلام کی تعلیم مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس تعلیم کے اندر رحم نہیں ہے، اس تعلیم کے اندر ترحم نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کا اتنا مال خرچہ ہوا، سب کچھ ہوا، اس کا انسان بھی چلا گیا، وہ غمگین ہے، اور وہ کھانا پکا کر کے پورے محلے ٹولے والے کو اور پورے خاندان والوں کو کھلائے، اور یہیں پر بس نہیں، پھر 10ویں تاریخ کو ایک الگ کام ہوتا ہے، اس میں ایک محفل منعقد کی جاتی ہے 10ویں کے نام پر، فاتحہ نیاز کے نام پر، اور اس میں جو ہے تو پھر دعوت ضیافت کا انتظام ہوتا ہے، اور وہیں پر نہیں بلکہ 40واں پھر ہوتا ہے، 40ویں دن، اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا دیکھنے لائق ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ شادی بیاہ ہے۔ آج کل 40واں ایسا ہو رہا ہے، آج ہی نہیں بلکہ کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے دماغ میں غلط چیزیں ڈال دی گئی ہیں، وہ گھس گئی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگ 40واں ایسا کرتے ہیں گویا کہ لگتا ہے کہ گھر میں کسی کی شادی ہے، کھانے کا زبردست انتظام، بہترین سے بہترین کھانا بنایا جاتا ہے، جیسے شادیوں میں بنتا ہے کھانا، ویسا کھانا بنا کر کے پورے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے 400-500 لوگ کی دعوت دی جاتی۔ یہ مرنے کے نام پر دعوت کب سے شروع ہو گئی؟ آپ ذرا سوچئے، مرنے کے نام پر دعوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد، صحابہ کرام کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یعنی ان کا قول فعل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ تدفین کے بعد، یعنی دفن کرنے کے بعد، میت کے گھر میں جمع ہونے کو، اور جمع ہونے کے بعد کھانے پینے کو، کھانا پکانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے، ہم اس کو ماتم شمار کرتے تھے۔ اور آج حال یہ ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد، اکٹھا کرنے کے بعد کھانا کھلاتا ہے، دعوت ضیافت کرتا ہے، 40ویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، فل فاتحہ کے نام پہ۔ آپ سوچو مسلمان کہاں چلا گیا ہے؟ یہ تو تیرہی ویرہی ہوتی تھی غیر قوم میں، غیر مسلموں کے اندر، یہ ان کے یہاں ہوتا تھا۔ یہ ظلم زیادتی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی تعلیم تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ظلم زیادتی غیر مسلموں کی تعلیم تھی، ہے اور رہے گی بھی ہمیشہ۔ یہ ظلم زیادتی اسلام نہیں سکھاتا۔ یہ کس بات کی دعوت ہے؟ پھول فاتحہ کے نام پہ مولانا نے دماغ میں ڈال دیا، لوگوں کے دماغ میں گھس گیا، اب وہ کر رہے ہیں۔ ارے اگر اس کو فائدہ پہنچانا ہے، میت کو فائدہ پہنچانا ہے، تو آپ اس کے لیے دعائیں کیجئے، دعائیں مغفرت کیجئے، اور کیا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کیجئے، لیکن یہ ظلم مت کیجئے۔ یہ دعوت ضیافت کا اہتمام کر کے یہ آپ اپنے اسلام کو شرمندہ مت کیجئے، اسلام کو اپنے بدنام مت کیجئے۔ تو کہا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کر، تو آپ دعائیں کیجئے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے آپ اپنے والدین کے لیے جس کا بھی انتقال ہوا ہے۔ دوسری چیز کیا جاری رہتی ہے مرنے کے بعد؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم جو اس کو فائدہ پہنچائے، یعنی وہ علم چھوڑ کر کے جائے اور اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے، چاہے دنیاوی علم ہو، چاہے دینی علم ہو، کوئی بھی علم ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر نفع بخش علم کا صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ کوئی بھی علم، چاہے آپ الف با پڑھا کر کے جائیے، کسی کو قرآن پڑھا کر کے جائیے، کسی کو عالم دین بنا کر کے جائیے، شیخ الحدیث بنا کر کے جائیے، اور چاہے انجینئر ڈاکٹر بنا کر کے جائیے، جب تک اس کے علم سے فائدہ ہوتا ہے، علم ينتفع به، فائدہ بخش علم، نفع بخش علم، جب تک اس کے علم کو لوگ سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اس کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ آٹومیٹک مرنے والے کو پہنچاتا رہے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے علم پھیلا ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ اس کو صرف ایک جملے کا لفظ، ایک جملہ مت سمجھیے، ایک لفظ مت سمجھیے، ایک لائن مت سمجھیے، بلکہ آپ اس کو اس انداز میں سمجھیے کہ یہ ایک طریقے سے نیٹ ورکنگ جاب ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کچھ سکھا دیا، اب اس کے بعد اس نے دوسرے کو سکھایا، 4 لوگ کو اور سکھایا، پھر اس نے پتہ نہیں کتنے لوگ کو سکھایا، ہو سکتا ہے 3-4 لوگ سیکھ کر کے وہیں رہ جائیں، لیکن ایک آدمی اس میں ایسا ہوگا جو آگے بڑھاتا رہے گا۔ تو اب وہ ایک نیٹ ورکنگ جاب ہو گئی۔ اب اس کے ذریعے سے ایک جو سینٹر جس کا ہے، جس جگہ سے یہ علم پھیلا ہے، وہاں اس کا ایک حصہ پہنچتا رہے گا۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، صحیح بخاری، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آج بخاری کون کون پڑھ رہا ہے؟ کب سے پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگوں نے علم حاصل کیا؟ عوام بھی سن رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور علماء تو دن رات اسی میں رہتے ہی ہیں، اور یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کروڑوں اربوں خربوں لوگوں نے اب تک یہ علم حاصل کیا ہوگا، اس کا ایک حصہ امام بخاری کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اس کو پورا ملے گا ہی ملے گا، اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی،
لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک حصہ اس کو پہنچاتا رہے گا جو اس کا اصل مصدر رہا ہے، جو اس کا اصل مرجع رہا ہے۔ تو آپ سوچیے امام بخاری کو کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا، جو علم انہوں نے چھوڑا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا، ہم آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ علم ينتفع به۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ، وہ صدقۃ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل ایسا کر دیجئے، کوئی کام کر دیجئے جو کام لوگوں کے فائدے کے لیے ہو یا کسی ایک آدمی ہی کے لیے فائدے کا ہو۔ اب وہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ مثلا لوگ کنویں کی مثال دیتے ہیں، صرف کنواں ہی نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ایک انسان کو گھر کی ضرورت ہے، مثال طور پہ اس کے گھر پر ٹین لگی ہوئی ہے، بارش آتی ہے پانی چونے لگتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے، اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے۔ پیسہ اس کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ کم سے کم ایک پاٹن ڈال سکے، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ پریشانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ اب آپ کیا کیجئے، صدقہ جاریہ کے نام پر وہ کام کر دیجئے۔ غریب آدمی تھا، صدقہ جاریہ کے نام پہ کر دیجئے، یا مسجد یا مدرسہ یا رفاع عام کے لیے کوئی جگہ ہے، وہ کہیں پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ صرف مسجد مدرسہ نہیں، وہاں تو اچھا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذاتی طور پہ اگر آپ یہ کام کر دیں گے وہ صدقہ جاریہ میں، جب تک وہ گھر کے اندر رہے گا، جس گھر کا پاٹن آپ نے ڈلوایا ہے، جس گھر کی چھت آپ نے ڈلوائی ہے، جب تک اس گھر میں وہ آدمی رہے گا تب تک اس کا ثواب مرنے والے جس کے نام پر یہ کیا گیا ہے، جس کے نام پر صدقہ جاریہ کیا گیا ہے، اس کے نام پر پہنچتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کا فائدہ ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے، کوئی بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پڑھنا چاہتا ہے، ذہین ہے، بہت ذہین ہے، ذہانت والا بچہ ہے، پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بچہ پڑھنے والا ہے، آپ ایک کام کیجئے، کیا کیجئے کہ اس کے فیس کا آپ انتظام کر دیجئے، آپ 2-4 سال کی ذمہ داری لے لیجئے، یا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا فضل اگر آپ کو ملا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ پورے زندگی بھر کی اس کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیجئے۔ اب آپ نے پڑھا کر کے جو اس کو بنایا ہے، چاہے عالم بنایا ہو، فاضل بنایا ہو، یا انجینئر ڈاکٹر بنایا ہے، تو اس کا علم جب جب فائدہ پہنچاتا رہے گا، جتنا فائدہ پہنچاتا رہے گا، اس کا ایک حصہ اس کو ملتا رہے گا جس آدمی نے اس کو پڑھایا لکھایا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو وہ جاری رکھے گا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ صدقہ جاریہ کی طاقت ہے۔ تو یہ 3 چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتی رہتی ہے۔ تو وصیت کرنا چاہیے جب انسان مرنے لگے، اور دیکھیے اولاد کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اولاد اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی اولاد پر بھی آپ یہ پورا مکمل بھروسہ مت کیجئے کہ وہ مرنے کے بعد آپ کا کرتا ہی رہے گا، کرتا رہے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بھروسہ اعتماد کیے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی ہی کے اندر اپنی پراپرٹی یا اپنا جو بھی آپ کے پاس کیش وغیرہ ہے اس کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ دے دیجئے، تاکہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں اور آپ کو تشفی ہو جائے کہ میں نے اتنا کام کر دیا، میری اولاد کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تب بھی میں نے الحمدللہ کر دیا، میں اپنے طرف سے یہ کام کر دیا ہوں فی سبیل اللہ۔ اور میکسیمم وصیت کتنی ہو سکتی ہے؟ 33%، اس سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے اپنی اولاد سے بہت زیادہ غصے میں ہے، بہت زیادہ ناراض ہے، تب وہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ سارا جتنا بھی میرے پاس مال ہے یا پراپرٹی زمین جائیداد ہے سب ہم فلانے کا نام لکھ دیتے ہیں، کوئی تیسرے کا نام لکھ، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیسی بھی اولاد رہے گی 66% اس کو دینا ہی دینا ہے۔ وصیت کی جو میکسیمم مقدار ہے وہ ثلث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے صاف طور پہ وثلث کثیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث یہ انف بہت ہے، اس سے زیادہ تم وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے بار بار حصہ مانگ رہا ہے اور بار بار اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ یہ پورا مال جو ہے یہ خانہ کعبہ کے نام، جتنا میرے پاس زمین جائیداد ہے یا جو بھی دینار اور درہم ہے سب خانہ کعبہ کے نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس مال سے غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر وصیت کرنا ہے یا فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے تو ثلث خرچ کرو، بس اس سے زیادہ وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر باپ نے وصیت کر دی ہے 100% مال کی یا 33 میں سے زیادہ اگر وصیت کر دی ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے گھر والے
اس کو نافذ نہیں کریں گے. 33% سے زیادہ وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ قانون ہے, اس وصیت کو نہیں مانا جائے گا. تو وصیت کریے, یہی سب چیزیں کام آنے والی ہیں, اور کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا اجر تم لوگوں کو ضرور بضرور قیامت کے دن ملے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو پس جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا, یہ دیکھیں یہاں پر فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے گیا کے معنی میں آتا ہے, یعنی جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا, جہنم سے بچ گیا نہیں بلکہ بچا لیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو وہ کامیاب ہے. جب تک جنت میں داخل نہیں کیا گیا تب تک سمجھ لو کہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے. یہ صرف دھوکا ہے. جو کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے, چاہے غریب آدمی دیکھ رہا ہے, امید لگا رہا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, وہ مل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ یا وہ مالدار لوگ جن کو سب کچھ ملا ہوا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ساری نعمتوں کو, سب کچھ دھوکا ہے, کچھ اس کو ملنے والا نہیں ہے مرنے کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ والذین ظلموا, جن لوگوں نے ظلم کیا اور گناہ کیے, اللہ رب العالمین کی بے شمار نافرمانیاں کی ہیں, ان لوگوں کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن جب ان کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو عذاب دو, یہ کرو ان کے ساتھ, وہ کرو. تب اس کے بعد وہ معلوم ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, سب کچھ لے لے تو فدیہ کے طور پہ, لیکن مجھے تو چھوڑ دے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ, کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ پوری زمین بھر کر کے بھی اگر کچھ دینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پر, ما تقبل منہم, ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وہ دیں گے یا اللہ تو یہ لے لے, تو یہ لے لے, تو یہ لے لے, اور اس کے بعد مجھے چھوڑ دے, کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ مال تو مال ہے, یہ چیزیں تو چیزیں ہیں. انسان بھاگے گا ایک دوسرے سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ اس دن بھاگے گا ہر آدمی, ایک دوسرے سے بھاگے گا. خاص طور سے کہاں سے بھاگے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ, اپنی بیٹیوں سے بھاگے گا, اپنے بیٹے سے بھاگے گا. کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر آدمی اپنے اپنے میں. اسی لیے کہا تھا نفسی نفسی کا عالم. یہ جملہ آپ لوگ سنتے ہوں گے, کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں ارے وہاں تو نفسی نفسی کا عالم تھا. مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی. میرا نفس, میرا نفس, کیا ہوگا میرے ساتھ؟ نیکیاں تو لے کر کے آئے ہیں, پتہ نہیں یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. نام اعمال میں اتنی چیزیں تو ہیں, پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فلاں کا مال ہم نے مار لیا, فلاں کو مار دیا تھا, فلاں کو گالی بکی تھی, فلاں کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا. تو ایسے لوگ جب آئیں گے قیامت کے دن تو ان کا کیا حشر ہوگا آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. لیکن جب حساب کتاب ہوگا تو ایسی صورت میں ساری نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دی جانے لگے گی جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. کسی کو قتل کیا تو وہاں حساب برابر کیا جائے گا. اب حساب برابر کرنے میں کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں دی جائیں گی, اٹھا کے نیکیاں دی, حتیٰ کہ یہ یتیم مسکین جیسا ہو جائے گا. ساری پہاڑ کی جیسی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا ابھی بھی حساب برابر نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالی مظلومین کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے سر پر ڈال دے گا, ظالم کے سر پر ڈال دے گا. کہیں ایسا نہ ہو اس طرح کے حالات قیامت کے دن ہوں گے. سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا, دماغ لوگوں کا کھول رہا ہوگا. قیامت کا منظر تو ایک عجیب منظر ہے. انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے, اپنے قیامت کے دن کو یاد رکھے, اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد رکھے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کتاب لینا شروع کر دیا تو کیا ہوگا, کیا حشر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس انسان کا حساب ہو گیا وہ گیا,
جس انسان کا حساب ہو گیا وہ گیا، اب اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان لوگوں کا آسان حساب ہوگا؟ تو کہا کہ اے عائشہ، یہ حساب نہیں، یہ پیشی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے مومنوں کی۔ جس کا حساب لے لیا، جس سے پوچھ لیا گیا اس کا حساب دو، اس کا حساب دو، اس کا حساب دو، یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا نا، سب کا حساب دو۔ جس کے تعلق سے سوال جواب شروع ہو گیا وہ گیا، جس کا حساب ہو گیا وہ حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور واقعی ہم لوگ کتنا پانی خرچہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے ہم لوگ کتنا پانی کا نقصان کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ جو کام 100 روپے میں ہو جاتا ہے زبردستی 5000 میں کرتے ہیں، جو کام تھوڑی چیزوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ چیز کا حساب لے، کون حساب دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور حالت تو یہ ہے قیامت کے دن کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کو سل دے گا اور ہاتھ پیر جو ہے بولنا شروع کریں گے۔ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر، سورہ احقاف کے اندر اور بھی کئی جگہ پر اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، کہ ہم کیا کریں گے قیامت کے دن؟ ان کے منہ کو بند کر دیں گے۔ منہ بند رکھو، زبان بند رکھو، اب ہاتھ خود ہی بتا دے گا یہ کہاں کہاں گیا، کیا کیا کیا۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ مرنے والا آدمی سب مشاہدہ کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہمارے والد کا انتقال ہوا، وہ بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے بچا لیا تو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تو دے دی۔ اسی لیے بعض عالم کیا دعا کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ علماء جو دعا کرتے ہیں اس کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے بولنا چاہیے۔ کبھی کبھی علماء کی زبان سے نکلتا ہے، ہمارے اساتذہ کبھی کبھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا دے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نجات کا ذریعہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس جملے پر کبھی غور کیا؟ بس نجات مل جائے، کیسے بھی اللہ تعالیٰ بس چھوڑ دے، جاؤ ہو گیا تمہارا، جاؤ، ایسے اللہ تعالیٰ بول دے۔ اور کہیں پکڑ لیا ادھر آ، چل حساب کتاب دے، ایک ایک چیز، کہاں کون حساب دے سکتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون یا یفعلون، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے سب کچھ گواہی دے گا۔ اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت اور زیادہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، پھر جب منہ کھولا جائے گا ان کا حساب کتاب کے بعد، تو وہ منہ جو ہے بولے گا، ان کی زبان بولے گی اے میرے اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی جو گواہی دی ہے، ان کو پکڑ کر کے بولے گا کہ تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ لما شہدتم علینا، قالوا، تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہم بول رہے ہیں، کل تک اس کو بولنے کی طاقت نہیں تھی، یہ خاموش تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس کو چاہے اس کو بولنے کی طاقت دے دے۔ آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، آج ہم بول رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہے، آج اللہ رب العالمین نے زبان بند کرا کر کے حساب کتاب مانگا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ہاتھ جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ پیر جس کے لیے ہم سب کچھ، یہ جسم جس کے لیے ہم حلال حرام کی بھی تمیز چھوڑ چکے ہیں، یہ لباس جس کے لیے ہم ہر قسم کی پرواہ چھوڑ چکے ہیں، کیا پہننا جائز ہے کیا پہننا ناجائز ہے اس کی بھی ہم تمیز بھول گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایک ایک چیز حساب دے گا، اور یہی ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ تو کون ہمیں چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ ہمارا نیک اعمال۔ اسی لیے موت جو ہوتی ہے یہ دردناک ہوتی ہے، لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے جاتی ہے۔ موت غمگین تو کرتی ہے لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے جاتی ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو موت سے سبق سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفونا ونحن بعدنا، یہ لفظ کہ اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور ہم اپنے لیے تمہارے لیے سب کے لیے عافیت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو عافیت میں رکھ، اور انتم سلفونا ونحن بعدنا، تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یعنی یہ احساس دلانا اپنے آپ کو کہ سامنے والا گیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں لیکن یہ مت سوچو کہ تم ہمیشہ رہو گے، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو،
کبھی نہ کبھی تمہارا بھی وقت پورا ہو جائے گا جو معلوم نہیں ہے کسی کو. جوانی میں بھی آ سکتا ہے, بڑھاپے میں بھی آ سکتا ہے, راہ چلتے بھی آ سکتا ہے, سڈنلی اچانک بھی آ سکتا ہے, اور مرنے کے لیے بالکل جو ہے انسان ترس جائے وہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مرنے کے لیے ترستے ہیں, اتنے بیمار ہو جاتے ہیں, اتنی پریشانی آ جاتی ہے ان کے جسم میں یا دیگر طریقے سے کہ وہ ترستے ہیں اللہ موت دے دے. حالانکہ مانگنا نہیں چاہیے, موت مانگنا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے اللہ جب تک میرے لیے زندگی اچھی ہے مجھے زندہ رکھ, اور جب میرے لیے زندگی بہتر نہ ہو تو میرے لیے بہتر فیصلہ کر دے. لیکن موت نہیں مانگے, اللہ تجھے موت دے دے, یہ جملہ نہیں کہنا. لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے اپنی زندگی سے اتنے اب گئے ہیں زندگی کی پریشانیوں سے یا آزمائشوں سے کہ وہ دن رات کہتے ہیں اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے. کیسے بھی کر کے موت تمہیں آئے گی. موت سے کس کی یاری ہے؟ آج میری تو کل تمہاری باری ہے. موت سے کسی کی یاری نہیں ہے, موت سے کسی کی دوستی نہیں ہے. دنیا میں کوئی دوست ہوتا ہے معاف کر دے گا, آپ کا کچھ بھی بال بھی باقا نہیں کرے گا, لیکن موت ایک ایسی چیز ہے, ایسی تلخ حقیقت ہے کہ وہ آئے گی اور آپ کو چھوڑے گی نہیں, کوئی یاری اور کوئی دوستی نہیں دکھائے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت ہے, بولا چلیے آپ کا وقت ہو گیا. کہا کہاں چلیں؟ کہا کہ موت, میں موت کا فرشتہ ہوں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جھاپڑ کھینچ کر کے مار دیا. اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے. یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. اب کوئی کہہ ارے کوئی ملک الموت کو کیسے مار دے گا؟ اللہ نے چاہا, ایک خاص اسپیشل واقعہ ہوا ایسا تاکہ دنیا والوں کو سبق سکھایا جا سکے, دنیا والوں کو ایک واقعے کے ذریعے سے عبرت دی جا سکے. تو چلے گئے واپس. کہا کہ اللہ تیرا بندہ مرنا ہی نہیں چاہتا ہے, تو نے مجھے حکم دیا فلاں کی روح قبض کر, میں گیا موسیٰ کی روح قبض کرنے, وہ مرنا ہی نہیں چاہتا ہے. کہا کہ ان کے پاس جاؤ, جا کر کے بولو کسی جانور پر ہاتھ رکھے, اس کے نیچے جتنا بھی بال آئے گا اتنی اس کی مدت بڑھا دو. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ملک الموت, اور جانے کے بعد کہا ایسا ایسا ہے آپ کر دیجئے. کہا اچھا وہ جب ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ وہ مدت پوری مکمل ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ کہا پھر موت آئے گی. کہا کہ پھر بھی موت آئے گی؟ کہا کہ ہاں, اتنی آپ کی عمر دراز کر دی جائے گی, لیکن جب وہ وقت ختم ہوگا پھر آپ کو موت آئے گی. کہا کہ ابھی لے چلو, جب اتنے دن کے بعد ہی مرنا ہے تو تم اپنا جو پہلا والا فیصلہ تھا وہی کر لو, مجھے لے کر کے چلو, میری موت آ گئی ہے, مجھے جانا ہے, مجھے اتنے دن رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے نبی رسول کوئی نہیں, اور موت کی اپنی سختی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی سختی کو محسوس کیے. بار بار ان کے چہرے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پھیر رہی تھی, اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیر پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے, اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم اعنی علی سکرات, اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختی پر میری مدد فرما. یہ سب چیزوں کو ہمیں آپ کو دیکھنا ہے, کبھی نہ کبھی وہ دن آئے گا. اس لیے ہم بہتر تبھی ہوں گے, ہم اچھے تبھی رہیں گے جبکہ ہم موت کی تیاری کر لیں. بہترین اور چالاک آدمی وہ ہے, چالاک انسان وہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے, سوچتا رہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے, علم ہے تو علم بانٹتا رہے, اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے علم کو قبول فرما, ریا نموز سے بچا اور نجات کا ذریعہ بنا. آپ کو اللہ رب العالمین نے کچھ دیا ہے, دوسری نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو آپ خرچ کیجئے اللہ کے راہ میں. یہ سب ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. دنیا میں جینے کا مقصد اللہ کی رضا سمجھیے, اب اللہ راضی ہو جائے یہی میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ورنہ نہ ہم گھمنڈ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ بخیلی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ بد اخلاقی کر کے کامیاب ہو سکتے. دنیا میں بھی ہمیں ذلت ملے گی, نام ہمارا اچھا نہیں رہے گا, اور مرنے کے بعد بھی کچھ بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے. اچھا تبھی ہوگا جب ہم دین کے راستے پر چلیں گے. تو یہ جو موت ہوتی ہے, کسی کی وفات ہوتی ہے, وہ ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے جاتی ہے, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی سکھائے اور سکھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں اس لیے زندہ رکھ تاکہ ہم موت کی تیاری کر سکیں, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے وفات عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں تو ان کی مصیبت کو دور کر دے, جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے, تو جہنم کو ان سے دور کر دے, جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس دنیا سے فوت شدہ لوگ ہیں, مر کر کے گئے ہیں, انتقال ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالی تو قبر کو ان کے لیے جو ہے روشن جگہ بنا دے, اور قبر کو جو ہے عذاب کا گہوارہ نہ بنا بلکہ ایک
بہترین روشن جگہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ان تمام لوگوں کو محفوظ رکھ، اور مرنے کے بعد ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.